ڈاکٹر صاحب یہ ساری باتیں بتا رہے ہیں ہمیں، یہ بالکل میرے لیے تو بالکل نہیں ہے. آئی ڈونٹ نو. کیسے نہیں ہے؟ آپ کو پتا نہیں کہ 3 مہینے تک ملٹری ایکشن ہوا فرنٹیئر پروونس میں؟ پچھلی زرداری کے دور میں 3 مہینے تک چن چن کے انہوں نے پٹھان مارے. وہ پٹھان جو مسلمان تھے اور جو غدار تھے ان کو بچایا. یہ زرداری نے کہ آپ کے ملک کا آج بھی صدر ہے. یہ سب کچھ 3 وجہوں سے کرتے ہیں. پہلے یہ نہیں کہ وہ انہیں لگتا ہے جی قادیانی ہے، جی وہ ملحد ہے، زرداری قاتل ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، اب تو ذہنی مریض بھی ہے، ڈیمنشیا ہے، اس کو اس کے منہ سے تو لفظ نہیں نکلتا. پاکستان کو ایسے اپاہج صدر کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن وہ ہے کیونکہ وہاں کی عوام مظلوم ہے، قادیانیوں کا قبضہ ہے، اور یہ انٹرنیشنل عالمی سازش کے نتیجے میں ایسا ہوتا ہے. تو یہ اگر اس کا انہیں پیسہ ملتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو حافظ صاحب ہے ابھی، اس کے بارے میں کیا ہے؟ کون سے حافظ صاحب؟ کون سے عامر صاحب؟ یہ جو فوج کا بھی ہے سربراہ. دیکھیں فوج کا پہلی بات ہے کہ مجھے ان کے بارے میں پتہ نہیں ہے، کیونکہ میں تو پاکستان رہتا نہیں. میں نے بہت کوشش کی ان کے بارے میں پتہ کرنے کی، لیکن وہ جو لوگ جنہیں میں جانتا تھا نا، جیسے وہ حمید گل صاحب کو میں جانتا تھا، وہ تو فوت ہو چکے ہیں. وہ تو اچھے تھے، آئی تھنک پاکستان کے حق میں تھے نا حمید گل صاحب جو ہے نا، وہ ان میں اسلام تھا ایک حد تک. وہ غدار نہیں تھے پاکستان کے، لیکن آپ سمجھیں کہ ماڈریشن میں جو آدمی، مطلب جس کو آپ کہیں کہ ٹھیک ہے، وہ یہ بھی نہیں کہ سب کچھ کروں گا پاکستان کے لیے لیکن غداری نہیں کروں گا، یہ بات ان میں تھی. وہ ہم مانتے ہیں اس بات کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. فوج پر بات آئی ہے تو تھوڑا سا انپٹ اگر آپ کی اجازت ہو تو. ہاں جی، مجھے تو نہیں پتا فوج کا، آپ بتائیں. آج کل میں نے نوٹس کیا ہے شاہ جی، گزشتہ 3-4 دن سے ہمارے ایک بروڈ چلتی ہے پاک فوج کے حق میں. ہاں جی. اور ظاہر ہے پاک فوج ہماری فوج ہے، ہمارے ملک کے محافظ ہیں. کسی بھی ملک کو اگر ختم کرنا ہو تو اس کی فوج کو ٹارگٹ کر لو. ہاں، تو قادیانیوں نے یہی اس کیا ہوا بروڈ ہے میں میرے جا بھائی. کے میں نے اس بروڈ پہ جا کے یہ کہا کہ ہمارے کئی تحفظات ہیں فوج کے بارے میں، ہمارے بہت سی شکایات ہیں، لیکن بہرحال یہ کسی ایک فرد کے نہیں ہے، ساری قوم کا ادارہ ہے. تو اس کے خلاف جو مہم اس طرح کی چل رہی ہیں، جیسے شاہد بھائی نے بھی بات کی اپنے ایک ویڈیو پیغام میں، تو 3-4 دن تک تو معاملہ ٹھیک چلتا رہا. کل جو ہے پھر میں نے نوٹس کیا کہ وہ ایک صاحب جو ہیں جیو حمدان صاحب، ان کو وہ سر کہتے ہیں سارے لوگ. تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ حاضر سروس لوگ ہیں. پھر میں نے کچھ تھوڑی انفارمیشن اکٹھی کی تو ایسے ہی ہے، وہ خفیہ ادارے سے وابستہ ہیں اور ویزے لے کر اسپیشلی اسی کام کے لیے آئے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا کیا، ہمارے ملک کے لیے آئے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. آپ کو کیسے پتہ ہے وہ؟ سر یہ میں آپ کو آف دی ریکارڈ بتا دوں گا. نہیں ویسے کیوریس سے بس صحافی ہیں تھوڑے سے اصل میں، کیونکہ رشتہ دار عزیز و قارب تو ہمارے بھی ہیں نا فوج میں، کیونکہ ہمارا وہ جو گھرانہ ہے اٹک قلعے کے سامنے ہماری رہائش ہے، تو وہاں سے یہ لوگ لیتے ہیں. اور وہ جنرل اور اس طرح کے اور سابق کور کمانڈرز تک کے جو ہے نا لوگ پہنچے ہوئے ہیں. تو جو سروس میں لوگ ہوتے ہیں وہ ان کی مجبوری بھی ہے، مقامی لوگ ہیں. دیکھیں پاکستان فوج کا میں آپ کو ایک عرض کر دوں، جی میں خود بھی مطلب فوج میں تو میں نے سر نہیں کیا ہے، کلر سروس جسے کہتے ہیں، لیکن مجھے فوج پاکستان آرمی کے بارے میں بتایا گیا اور میں ان کے درمیان رہا کچھ عرصہ. سر آپ کو پتہ ہے بغیر ہمیں اندازہ ہے تاکہ مجھے پتہ لگے کہ پاکستان آرمی کا سٹرکچر کیا ہے اور یہ کیسے ہے. اس کی ایک وجہ تھی کہ مجھے دکھایا گیا. تو پاکستان آرمی کو میں اگر جو بات میں بتانا چاہ رہا تھا اس طرف اگر میں آ جاؤں اجازت ہو تو. ہاں جی. ہاں، تو میں نے کل جو ہے میں نے مشرف کے بارے میں نے ایک بات کر دی. میں نے کوئی وہ ایک بابا ہے، بڑے جذباتی سے تھے. ایک صحافی ہیں لندن کے شیخ صاحب، انہوں نے نظام تعلیم پہ بات کر رہے تھے کہ ہمارا نظام تعلیم. تو میں نے کہا ہاں، نظام تعلیم کی وجہ سے ہی بنگلہ دیش میں جو ہے وہ انڈیا نے پری پلان جو ہے وہ اپنا لٹریچر بیچتے تھے، اسکول کی کتابیں وہاں سے چھپ کے آتی تھیں.
تو انہوں نے فلڈ کیا، اور اس کا پھر نتیجہ جو نکلا اس کے مقابلے میں پھر جماعت اسلامی نے کشمیر میں اور بنگلہ دیش میں، پاکستان میں اپنے تعلیمی ادارے بنائے، اور لارڈ میکالے کے نظام تعلیم پہ بات ہوتی ہوئی انہوں نے سوال داغ دیا کہ جی آپ یہ بتائیں کہ پاکستان جو ہے وہ سمندر میں آئل ہے اتنے ہمارے، یہ غلط بات ہے، نہیں ہے۔ اچھا جی بہرحال یہ ہے، فلاں ہے، ڈماگڑا ہے ہمارے پاس، تو اور یہ کرپشن ہے، کرپشن کا حل بتائیں۔ تو بار بار انسسٹ کیا انہوں نے، کالا باغ ڈیم کیوں نہیں بن رہا؟ تو میں نے کہا دیکھیں آپ اسلامی نظام نافذ کر دیں نا، تو یہ بات ان کو بری لگی۔ پھر وہ آئل کی انہوں نے بات کی، جی امریکہ ہمیں نہیں چھوڑتا، تو میں نے کہا پھر آپ رشیا کی طرف چلے جائیں۔ اب وہ جو ٹیکنیکل صاحب تشریف لائے تھے وہ کہتے ہیں جی کہ انہوں نے ایک ٹیکنیکل بندے کو بلایا اپنے سروس کے، اس نے کہا جی کہ ہم رشیا کی طرف نہیں جا سکتے، امریکہ ناراض ہو جائے گا۔ تو میں نے تو پھر ان کی دم پہ پاؤں آ گیا، میں نے جو کہا، میں نے کہا پھر پی ٹی آئی والے ٹھیک کہتے ہیں کہ آپ نے عمران خان کو اسی لیے نکالا کہ وہ رشیا گیا تھا وہ، اور امریکہ کے کہنے پہ نکالا ہے۔ اگر ایک قوم ہے آپ کی وہ امریکہ کی غلامی نہیں چاہتی ہے اور وہ اس کے نیچے نہیں لگنا چاہتے، تو آپ کس طرح ترقی کریں گے؟ اس کے بغیر، عوام کی خواہشات کے بغیر چل کے آپ کیسے ملک کو آگے لے کے جا سکتی ہے ہماری سپاہ؟ تو اب ان کے پاس جواب نہیں تھا۔ پھر میں نے کہا یار میرے یہاں آنے کی وجہ بھی یہ تھی کہ آپ کے مشرف صاحب کے جو دور تھے، ہاں وہ پارا چنار کی قبائلی علاقوں میں جو ہے معاملات، دہشت گردی وغیرہ، تو اس پہ میں نے کہا جی یہ جنرل مشرف کی غلط پالیسیاں پٹھانوں کی نفرت کا سبب ہیں، اور عمران خان کو آواز دی، زبان دی جا رہے ہیں، اور وہ اس کے اوپر پیچھے چل رہے ہیں۔ تو اب جو ہے وہ جنرل صاحب نے پیچھے سے جا کے نا اپنے لوگوں کو، دو چار کو وہ انسٹرکشن دے کے خود خاموش ہو گئے، اور وہ آ کے بدتمیزی شروع کر دی انہوں نے میرے ساتھ۔ تو میں نے ان سے کہا یار آپ کیا وہ حوالدار ہو، کرنل ہو، مجھے سویلین کی طرح ٹریٹ کر رہے ہو، آپ کا لہجہ جو ہے نا یہ، تو وہ الزام جیجے کرچ آپ آرمی کے دشمن ہو۔ میں نے کہا بھائی ہم کیوں دشمن ہیں؟ نہیں، آرمی کا کوئی دشمن نہیں۔ میں نے پھر جو ہے وہ، ہاں میں نے کہا اگر آپ میرا مائک بند کریں گے تو میں بروڈ چھوڑ جاؤں گا میں۔ تو بہرحال میں تو بروڈ چھوڑ کے آ گیا ان کے۔ میں نے پھر میسج بھیجا جیو ہمدان نہیں، صاحب کو۔ اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ دیکھیں جو فوج ہے نا پاکستان کی، اس میں پرابلم ہے یہ کہ اس میں قادیانی نواز اور قادیانیوں کی بہت بڑی تعداد ہے۔ اب وہ جو آدمی جیو ہمدان بول رہا تھا نا، اس کے پیج پہ جب میں گیا نا تو اس نے کل ہی جو ہے نا وہ مشرف کا فوٹو لگا کے اور پاکستان فوج کے حق میں اس نے میسج ریکارڈ کرایا ہے۔ تو میں نے مشرف تو قادیانی تھا نا جی۔ میں نے کہا اس کا مطلب یہ آدمی بھی قادیانی ہوگا نا پھر؟ ہاں یہ بالکل بھی ہو قادیانی سکتا ہوگا، ہے۔ اردو اسپیکنگ ہے، کراچی سے ہے۔ تو جب ایسے نااہل لوگوں کو یہ لوبنگ کے لیے بھیج رہے ہیں تو نہیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ دیکھیں پاکستان کے بارے میں لوگ پاکستان کو ایز اے ملک تو جانتے ہیں، لیکن پاکستان سے باہر کھڑے ہو کر اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی جو بقا ہے وہ اگر تو پاکستان کے حکمرانوں پر ہوتی تو پاکستان بہت عرصہ پہلے ختم ہو چکا بالکل بالکل نو ڈاؤٹ، بالکل درست فرمایا۔ ٹھیک ہے۔ پاکستان کی بقا کا بڑی حیرت کی بات ہے کہ یہ مغرب نہیں چاہتا پاکستان ختم ہو، خاص طور پر امریکہ کے حق میں نہیں ہے پاکستان ختم ہو جائے۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ اس وقت سے شروع ہوتی ہے بات جب اندرا گاندھی نے امریکہ سے کہا کہ ہمارے ہاں خشک سالی ہے، قحط پڑ گیا، تو گندم امریکہ نے دینے سے انکار کر دیا۔ تو اندرا گاندھی نے ایک بڑا صاف فیصلہ لیا۔ اس نے رشیا سے کہا کہ کیا تم ہمیں گندم دو گے اس سال؟ تو رشیا نے اس کو بڑے سستے داموں بے شمار گندم دے دی۔ اس دن سے انڈیا کے امریکہ کے ساتھ بزنس ریلیشن تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ہم جی کسٹمر ہیں اور جو بھی ہیں بزنس ٹرمز میں بزنس کرنا ہے ہم سے کر لو، لیکن جب کسی ملک کی سلامتی کا سوال پیدا ہوگا تو انڈیا رشیا کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اگر فوجوں کی لڑائی ہوگی تو انڈیا رشیا کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ یہ معاہدہ ہے ان دو ملکوں کے درمیان۔ تیسرا اور ملک ایران بھی ان کے ساتھ ہوگا۔ وہ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ تیسرا ملک جو آٹومیٹیکلی اس بلاک میں شامل ہے وہ چائنا ہے۔ آپ نے شاید غور نہیں کیا، پچھلے سالوں میں بہت مرتبہ چائنا اور امریکہ کے درمیان خاموش جنگ ہوئی۔ انہوں نے اس کے جہاز اتار لیے، اس کے سیٹلائٹ اتار لیے امریکہ کے، اور بڑی وارننگ دی، اور سیٹلائٹ اڑا تک دیے چائنا نے۔ تو
چائنا ٹریڈ کرتا ہے یورپ کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، پیسے کا ٹریڈ ہے، جتنا مرضی کرو، دل کھول کر کرو، لیکن جب ملک کی سلامتی کا سوال آئے گا اور جنگ کا سما ہوگا تو رشیا، چائنا، انڈیا ایک سائڈ پر ہو جائیں گے۔ اس بلاک میں اب ایران بھی شامل ہو چکا ہے، لیکن ایران پاکستان کا دشمن ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ پاکستان کے بارے میں ایک لوگ بات پاکستانی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، جو وہ یقیناً ہیں، اور پاکستان کا شہری مسلمان عام مسلمان سے بہت زیادہ مسلمان ہے۔ وہ ایک ایسا مسلمان ہے جس پر اعتبار کیا جا سکتا ہے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان کی تمام حکومتیں جو آج تک آئی ہیں ان کا اسلام سے دور دور کا تعلق بھی نہیں ہے، اور دنیا کی سب سے بڑی غدار اور غیر اعتبار حکومتیں پاکستان میں آئی ہیں۔ پاکستان کے ضیاء الحق نے 30,000 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کر دیا، وہ شاہ حسین کے کہنے پر۔ اسی طرح پاکستان کی حکومتوں نے اسلامی ملکوں کی جاسوسی کی، اسلام کے خلاف وہ ایکشن لیے کہ آج جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایران جیسا ملک انڈیا کے پاس تو جاتا ہے، فلسطین کے لیڈر انڈیا تو آ جاتے ہیں، پاکستان کی طرف منہ کر کے تھوکتے بھی نہیں ہیں۔ یہ پاکستان کے حکمرانوں کا کارنامہ ہے۔ پاکستان ایک یتیم ملک بن گیا ہے اس لحاظ سے کہ وہ اسلامی ملک اس کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہے۔ سعودیہ کی بعض سیاسی مجبوریاں ہیں کہ وہ تھوڑا بہت ساتھ دیتا ہے، ورنہ ایک زمانے میں سعودی عرب میں پاکستان کی 2 لاکھ آرمی اس کانوینٹ پر تھی، آج ایک بھی نہیں ہے۔ ایران پاکستان کا بڑا قریبی دوست تھا، آج وہ اس کو دشمن خیال کرتا ہے، اور ایران وہ ملک ہے جس نے اس کو تیل دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اب پاکستان کیوں قائم ہے؟ کیونکہ آپ دیکھیں پاکستان امریکہ اور یورپ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور اسلامی ملکوں سے نہیں رکھتا۔ اگر آپ سیاست دیکھیں اس ریجن کی، تو اگر پاکستان ختم ہو جائے تو ایک سالڈ بلاک بن جائے گا ویسٹ کے اگینسٹ، جس کو سیکنڈ ورلڈ بلاک کہتے ہیں۔ یہ اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے انہوں نے سیریا، عراق اور اس طرح بہت سے ملکوں میں تبدیلیاں پیدا کرنے کی کوشش کی تاکہ پاکستان کی ریپلیسمنٹ پیدا ہو جائے، لیکن بدقسمتی ان کی کہ وہ ریپلیسمنٹ پوری طرح بن نہیں سکی، اور پاکستان ہی ایک ایسا کارنر رہ گیا جس پر یہ اعتبار کر سکتے ہیں کہ یہ ضرورت کے وقت مسلمان کی بھی گردن کاٹ دے گا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کیوں غریب ہے؟ آپ کو سمجھ آئی؟ پاکستان زرعی ملک ہے، جی یہ خود کفیل ملک ہے۔ اس کو 2 ٹکڑے کیے قادیانی نے، جنرل نیازی نے ایک گولی تک نہیں چلائی۔ بھٹو مرتد نے جو ملحد تھا، اس نے مرزا ناصر کے کہنے پر ایسٹ پاکستان کو الگ کر دیا تاکہ وہ وزیر اعظم بن سکے، حالانکہ حق کس کا تھا؟ جو عوامی لیگ تھی اور اس کا صدر جو تھا اس وقت وہ شخص تھا، اس کا حق بنتا تھا کہ وہ پاکستان کا وزیر اعظم بنے۔ ابھی کچھ ڈاکومنٹس لیک ہوئے ہیں، کچھ اعترافات سامنے آئے ہیں، پچھلے دنوں میں خبر پڑ رہا تھا کہ اس طرف شیخ مجیب جیتا تھا اور اس طرف جماعت اسلامی جیتی تھی۔ نہیں، دیکھیں، اس طرف اور اس طرف کی بات نہیں تھی، بات تھی کہ ٹوٹل سیٹیں کس کی زیادہ ہیں، میجورٹی کس کی ہے قومی اسمبلی میں۔ میجورٹی عوامی لیگ کی تھی، شیخ مجیب کی، اور وہ 73 سیٹوں سے جیت رہا تھا، 1-2 سے نہیں جیتتا تھا، 73 سیٹوں سے عوامی لیگ آگے تھی 1970 کے الیکشن میں۔ اس کا حق بنتا تھا کہ اسے پاکستان کا صدر بنایا جائے اور بھٹو کی پارٹی پیپلز پارٹی اپوزیشن میں بیٹھے۔ مرزا ناصر نے مشورہ دیا تم ایسٹ پاکستان کاٹ دو، اس نے کہہ دیا تم وہاں ہم یہاں۔ بھٹو صاحب غداروں کے بادشاہ ہیں،
पाकिस्तान में, और किसके कहने पर इसने किया? मिर्ज़ाइयों के कहने पर। मिर्ज़ाई मजलूम बनता है, मिर्ज़ाई मजलूम नहीं है, मजलूम पाकिस्तान के अवाम है। आप यकीन करें, मैं कोई एग्जैजुरेशन नहीं कर रहा। और ये बात जब वो ये लोग भी कहते हैं आपका जो नाम मैंने लिया पाकिस्तानी था उनके नहीं। ब्रोड पे, तो उनको बड़ी तकलीफ हो गई थी। किसको? यही जो हमारी जनता के लोग बैठे हुए थे, जी, वो कोई खातून थी, तो उन्होंने कहा जी मेरी ब्रोड पे, पहले उन्होंने मुझे कहा कि नहीं वो तो सबको कादियानी कहते हैं, चाहे अलग को भी कहते हैं। तो मैंने कहा उनके पास फिगर एंड फैक्ट्स है ना, वो ज़बानी बात तो नहीं नहीं नहीं, कहते। कादियानी को तो मैं सबूत दिखाता हूँ आपको। अल-फजल अखबार में उसका नाम है, उसकी तस्वीरें हैं तशहीदुल अज़हान में, उसकी तस्वीरें हैं मिर्जा, और उसका बाप तो खुला कादियानी था, मुंशी अकबर अली। तो बात यह है कि ये कादियानियत को छुपाते आपको। अब देखें होता कि आप कोई भी पाकिस्तानी मेरी बात सुनता है तो गौर से सुने। इतनी लंबी लंबी कादियानी, और मुशर्रफ से बड़ा कादियानी तो आज तक पैदा ही नहीं हुआ। वो तो खुले आम कादियानी अपने आप को कहता था, लेकिन मीडिया ब्लैकआउट था। कहते थे मुसलमान है, कहते थे पाकिस्तान में इसने वो काम किए जो किसी ने नहीं किए। आप खुद सोचें बैकग्राउंड में क्या कर। आप देखें यहाँ पर बड़े लोग बैठे हैं, एक आदमी के बारे में बात नहीं करता हूँ, हमारे बास भाई उसके बड़े मद्दाह हैं। लेकिन अगर आप पाकिस्तान की बात करते हैं ना, तो बड़ा अफसोस होता है देखकर, बहुत अफसोस होता है देखकर। और इसमें से आपने एक ही अल्लाह ने आप चीज जैसे लोगों को भेजा है जो हक बात करते हैं, और आपकी बात पे लोग यकीन करते हैं। जो बात आप कहने जा रहे थे ना, और आपने नहीं कही, मुझे पता है, मैं ही वो बात कहूँगा ना, लोग भरोसा नहीं करेंगे। शाह साहब आप कहेंगे ना तो लोग यकीन करेंगे, क्योंकि आपका कोई सियासी मफाद नहीं, वाबस्ता नहीं है उससे। नहीं, हम तो सियासत में है ही नहीं, हम तो बात करते डॉक्टर हैं। साहब, वो काका भाई की कॉल ले लें, वो प्राइवेट हैं तो मैं नहीं ले सकती। अच्छा, काका स्पाई तो खुद मॉडरेटर हैं जी। वो लेकिन तो जब तक आप देंगे तो आएंगे नहीं। हाँ अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मैं शायद साहब को ड्रॉप करता हूँ, आप कह दे जो कहना है सर। हाँ, नहीं वो डॉक्टर साहब को मैं ड्रॉप कर सकता हूँ। शाहिद भाई हक की बात करते हैं। शाहिद भाई ने खुद जो है वो एक पैगाम रिकॉर्ड कराया है, और उन्होंने लिखा हुआ है हम हक बात करते हैं। तो मुझे 100% यकीन है, 110% यकीन है कि वो कभी जो है ना इस बात पे अपने नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में दुनिया के किसी शख्स को भी जो है ना वो सामने नहीं आने देंगे। हाँ नहीं, देखें बात ये है कि दुनिया में तो शायद साहब वो तस्वीर लगा दो अपने ज़िया साहब के, क्योंकि कल सर मेरे से चैलेंज किया वो मुनाफिक जनीम चुस्कानी ने, तो मैंने उसको कहा कि मैं साबित करता हूँ कि ज़िया पैदाइशी कादियानी था। शायद साहब लगाएं प्लीज़ तस्वीर ज़िया साहब, लेकिन अल्लाह ने उनको तौफीक दे। लगा दो शायद साहब, अल्लाह ताला ने उनको तौफीक दी है जी। मैंने उनके पीछे नमाज पढ़ी है। हम एक फ़्लाइट से आए थे, हम मकरान से फ़्लाइट से वापस आए, तो हमने 12:30 बजे का टाइम हो गया था, तो हमने इकट्ठे नमाज पढ़ी थी। देखें ये भी मैं आपको बताऊं, ये मुझे किसी ने बताई बात, बड़े रिलायबल आदमी ने। कादियानियों ने ज़ियाउल हक का जो फोकर फ्रेंडशिप तैयारा था उसको तबाह करवाया। एक कादियानी टेक्नीशियन ने और एक विंग कमांडर ने ये काम किया, जो पाकिस्तान फ़ौज ने अवाम को नहीं बताया। उनको बिल्कुल ठीक, पाकिस्तान की एजेंसियों को बहुत ठीक पता होता है, वो कमाल की जगह है, वहाँ भी कादियानी भी बहुत हैं उनमें। उन्होंने कौम को नहीं बताया ये जो इसके त्यारे का एक्सीडेंट था, ये कादियानियों ने कराया था। उनसे एक गलती हो गई, उन्हें ये नहीं याद रहा कि उस त्यारे में रॉबर्ट भी बैठने वाला है जो अमेरिका का सफ़ीर है, और जब रॉबर्ट उस हादसे में हलाक हुआ, अमेरिका कादियानियों के ख़िलाफ़ हो गया। और आपने देखा होगा कि उस दौर की हुकूमत ने कादियानियों को इतने जूते मारे जिसका हिसाब नहीं था। और कादियानी जब ये फ़रार तो नहीं हुआ इसे मुल्क से, जब धिक्का दे के ज़ियाउल हक ने ताहिर को निकाला, बल्कि इसको एजेंसियों की निगरानी में भिजवाया कि ले भी कराची। कहता था कि मैंने बाई कार जाना है, मैंने ट्रेन से नहीं जाना, जहाज़ से नहीं जाना, मुझे ख़तरा है। तो फिर इसको कार से लेकर गए वो। और इसने अपनी एक किताब है मैन ऑफ गॉड। यार इतने झूठे हैं ना कादियानी, मतलब झूठ बोलते हुए, और कुछ तो सोचिया करो। इनको शीशा देखना चाहिए कि अपनी शक्ल नज़र आए झूठ बोल।
اس نے وہاں لکھوایا اس کتاب میں مین آف جناب میں تو ایسا فرار ہوا اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھیں بند کر دی. جناب وہ بریگیڈیئر صاحب میرے خاندان کے ہیں جو اس کو بٹھا کے آئے تھے جہاز میں. میں نے خود ان سے پوچھا, میں نے کہا انکل آپ کو پتہ ہے مرزے نے یہ لکھی ہے؟ کہتا ہے اس کو کہو پاکستان آئے میں اس کا علاج کرتا ہوں. اور انہوں نے پھر مرزا طاہر کو خط بھی لکھا اور حکومت پاکستان کو خط لکھا. مین آف گاڈ بین ہے پاکستان میں اس دن سے. اتنا جھوٹ بولتے ہیں, اتنا جھوٹ بولتے ہیں جس کا حساب ہی کوئی نہیں. اچھا ایک سیکنڈ سر, جتنے ساتھی یہاں بیٹھے ہیں نا میری بات سن رہے ہیں, ان سے گزارش ہے کہ اس براڈ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. یہ فرض ہے ہمارے اوپر. نبی کریم السلام علیکم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پہ جو حملہ کرتے ہیں اس کا دفاع ہمارا فرض ہے. اور اللہ نے یہ ہمیں توفیق دی ہے, سعادت دی ہے کہ ہم یہ ڈاکٹر صاحب شاہ صاحب کی جو ہے اس محفل میں موجود ہیں. تو اس کو جو ہے نا اپنا فرض سمجھ کے آپ شیئر کریں. کاش کہ شاید جی دیکھیں شاہد صاحب دوبارہ لاؤ جی فوٹو. دیکھیں جی یہ ضیاء الحق کا خاندان ہے اور الفضل اخبار میں اس کا نام میں نے اس کے گرد سرخ لائن لگا دی ہوئی ہے. شاہد صاحب لگائیں وہ دوبارہ. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام. لیں جی یہ دیکھ لیں, یہ ضیاء الحق کا باپ ہے منشی اکبر علی. یہ ضیاء الحق کا اور اس کا نام الفضل اخبار میں لکھا ہوا ہے, اوپر میں نے اس کے ریڈ کلر کر دیا ہوا ہے. یہ 1941 کی میرا خیال اخبار ہے اور وہاں پر ان کے بارے میں تفصیل درج ہے. ضیاء الحق کے بارے میں جب میں نے پہلی مرتبہ لوگوں سے کہا کہ وہ تو قادیانی تھا تو لوگوں کی آنکھیں, کیونکہ اسے تو مرد مجاہد کہا جاتا ہے, مجاہد ختم نبوت کہا جاتا ہے, جو ٹھیک کہا جاتا ہے کیونکہ وہ ایکس قادیانی ہو گیا اور وہ مسلمان فوت ہوا. لیکن عام مسلمانوں کو یقین ہی نہیں آتا. وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. پکا قادیانی تھا جی, اتنا قادیانی آپ تصور بھی نہیں اس کا کر سکتے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام امجد صاحب. ڈاکٹر صاحب اپنا شاہد صاحب وہ بھی پروف لگانا جو کمیشن نے اس کو ملا تھا اور مودیا کانے کی یہ پرچی لے کر گیا تھا, وہ بھی لگائیں سر. کانے کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے نیچے. اتنی دیر میں میرا ایک ڈاکٹر صاحب سے سوال ہے. جی ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے فرمایا ہے کہ جو ذوالفقار علی بھٹو تھا اس نے مرزا قادیانی کے کہنے پہ یا اس کے مشورے پہ, مرزا ناصر کے کہنے پہ, ہاں جی, ایسٹ پاکستان کو الگ کروا دیا. تو میرا یہ سوال ہے, میرا سوال یہاں پہ یہ بنتا ہے کہ اسی بھٹو نے 2 سال یا 3 سال کے بعد ان کو غیر مسلم قرار دیا, تو اگر وہ اس کی اتنی بات مانتا تھا تو پھر ان کے خلاف اتنا بڑا ایکشن, اس کی کیا وجوہات بنی؟ ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں. میں آپ کو ایک ڈاکومنٹ بھی بتاؤں گا, آپ اس کو پڑھیں, آپ کو اس کا جواب مل جائے گا. اس ڈاکومنٹ میں بھی, ڈاکومنٹ مجھے نکالنے دیں, میں آپ کو نام بتاتا ہوں, آپ اس کو نوٹ کریں. وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ بھٹو ان کے خلاف کیوں ہو گیا اور ثبوت ہیں, اور 79 ریفرنس پڑے ہیں اس ڈاکومنٹ میں. ہم تو ثبوت کے ساتھ, جب تک میرے پاس ثبوت نہ ہو میں کبھی وہ بات نہیں کہتا. یہ دیکھیں جی ڈاکومنٹ میں آپ کو نکال کر بتاتا ہوں, یہاں پر ہی ہے میرے پاس وہ ڈاکومنٹ. ہاں جی یہ مل گیا مجھے وہ نام لکھیں اس کا, اسٹیبلشنگ کانسٹیٹیوشنل اسٹیٹس آف قادیانیز, اے اسٹڈی آف پارلیامنٹری ڈبیٹ 1974. ٹھیک ہے, اسٹیبلشنگ کانسٹیٹیوشنل اسٹیٹس آف قادیانیز, اے اسٹڈی آف پارلیامنٹری ڈبیٹ 1974. اس کا لکھنے والا ہے محبوب حسین. یہ پاکستانی حکومت نے کمیشن کی تھی رپورٹ. ٹھیک ہے جی. اس رپورٹ میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ٹوٹل صفحے جو ہے نا اس کے وہ 93 پیجز کی رپورٹ ہے یہ. ٹھیک ہے, اور اس میں 58 ریفرنس ہیں. ٹھیک ہے, تھوڑا سا اس کا لبا بتا دینا تاکہ سننے والوں کو سمجھ لگ جائے کہ ایک ٹائم اس حد تک ماننے والا تھا کہ پورا ملک ہی تو لخت کر دیا, اور پھر کیسی کیا وجوہات بنی کہ ان کو ہی غیر مسلم قرار. ہاں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. قادیانی ایک ایسا سانپ ہے جس کو دودھ پلاؤ تو یہ کاٹتا ہے اور بہت زور سے کاٹتا ہے. مرزا ناصر نے
جب بھٹو کا الیکشن ہوا لوگ تو یہ بات بھولتے جا رہے ہیں. روپے جو اس دور کا روپیہ ہوتا نا اس کی تصویر کی ایک رسید بک چھپوائی. یہ کاپی نہیں ہوتی 10 روپے کی، 100 روپے کی، 5 روپے کی، 1 روپے کی. یہ اپنی جماعتوں میں بانٹتے تھے اپنے جو گروہ ہوتے تھے ملحدین کے، یہ جو مرتد ہے نا، اور سب کو کہتے تھے کہ بھٹو کے لیے پیسہ دو، یہ ہمارے لیے بہتر ہے. تو کوئی کہا جاتا ہے کہ 1.5 سے 2.5 کروڑ تک انہوں نے 2.5 کروڑ ہاں اس کی فنڈنگ کی. اور اس کے بدلے میں بھٹو نے انہیں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی سیٹیں دی، سیف سیٹیں، جو پیپلز پارٹی کی سیف سیٹیں تھیں نا ان کے ٹکٹ دیے ان کے لوگوں کو جنہیں مرزا نے مرتد جو تھا ناصر اس نے سلیکٹ کیا تھا، ہاتھ سے سلیکٹ، جو بعد میں مسلمان ہو گئے. آپ کو یہ بڑی حیرانی کی بات ہوگی آپ کے 74 میں. لیکن ہوا ایسے کہ جب بھٹو آیا حکومت میں، یحییٰ دیکھیں آپ کو حیرانی نہیں ہوتی کہ ایوب خان آیا تو کتنے سال ماشاء اللہ لگا رہا، یحییٰ آیا تو 8 مہینے بعد اس کی چھٹی ہو گئی. حالانکہ اصولاً باقی جرنیلوں کو دیکھتے تو اس کا دور حکومت 10 سال تو منیمم ہونا چاہیے تھا. یحییٰ خان ایک قادیانی تھا. انہوں نے کہا کہ اب جو مارشاء اللہ کا دور بہت لمبا ہو گیا ہے، عوام تنگ ہو گئی ہیں، اب تو ہمارے پاس بھٹو ہے جو مارشاء اللہ کے برابر ہی ہے ہمارے. تو انہوں نے 8 مہینے بعد یحییٰ کو کہا تو گھر چلے جا، اور بھٹو کو لے آئے قادیانی. اب وہ چاہتے یہ تھے کہ بھٹو جو ہے سب کچھ وہی کرے. انہوں نے پہلا یہ اس ڈاکومنٹ میں بات لکھی ہوئی ہے جی، جس کا میں نے آپ کو ریفرنس دیا ہے، آپ یہ نہ کہنا میں اپنی طرف سے کہانی بنا رہا ہوں. پہلا کام بھٹو کو انہوں نے یہ کرنے کو کہا کہ تینوں فوجوں کے سربراہ قادیانی لگاؤ. ظفر چودھری نام کا ایک آدمی تھا، اس کو ایئر چیف مارشل لگا دیا. آپ کو پتا ہوگا وہ کھلا قادیانی. اس کو انہوں نے دفن بھی جہنمی مقبرے میں کیا چناب نگر میں. دوسرا جو ایڈمرل تھا نیوی کا وہ بھی قادیانی لگا دیا، اس کا نام یاد نہیں مجھے، یہاں لکھا ہوگا کہیں. تیسرا اس نے ٹکا خان لگایا. ٹکا خان کی فیملی میں بہت سارے قادیانی ہیں اور وہ بہت زبردست قادیانی نواز تھا. ہماری فوج کی 5 کور تھی جو آرمی کی اس دور میں، اب زیادہ ہیں. 3 کور کے کور کمانڈر کھلے قادیانی لگا دیے، 2 قادیانی نواز لگا دیے. آپ نے دیکھا قادیانیوں نے کیسے پاکستان پر قبضہ کیا، پاکستان کی مسلح افواج پر قبضہ کیا. اس کے بدلے میں انہوں نے کہا ہم فوجوں پر قبضہ کریں گے. کیوں؟ تاکہ ذرا بھٹو ہلے جلے تو مارشاء اللہ لگا دیں. یہی انہوں نے پاکستان کی ابتدا سے کیا قادیانیوں نے. ایوب خان کو جو قادیانی نواز تھا لگانے والے 17 قادیانی جرنیل تھے جنہوں نے یہ مارشاء اللہ لگوایا. جب برطانیہ کی ملکہ جو تھی وہ اس کی صدر نہ رہی اور پاکستان نے اپنا صدر چننا تھا تو انہوں نے مارشاء اللہ لگوا دیا. ثبوت 1953 کی تحریک ختم نبوت میں مولانا مودودی کو پھانسی کی سزا ہو گئی کہ انہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیوں لیا. اور اس وقت میں میرے خاندان کے میرے 2 قریبی رشتہ دار لاہور کے ریگل چوک پر شہید ہوئے. میں اس اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ کریم درجات بلند فرمائے، اللہ جنت میں ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں، میں اس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں. تو اس کے بعد آرمی کی آپ نے بات کی. ہاں جی، یہ میں نے مسئلہ ختم نبوت میں پڑھا بھی تھا. مولانا نے جو وجوہات بتائی تھی کہ آپ یہ کہتے ہو کہ بلوچستان جو ہے آبادی کے لحاظ سے کم ہے تو اس پہ ٹیک اوور کر کے اس پہ قبضہ کر لو. ہاں نہیں، یہ آپ سنیں نا، انہوں نے سوال پوچھا، یہ بھٹو کا پہلے ہم بتا لیں کہ وہ کیوں ان کے خلاف ہوا. تو جب انہوں نے مسلح افواج پر قادیانیوں نے قبضہ جما لیا تو انہوں نے بھٹو کو ڈکٹیٹ کرنا شروع کر دیا. اور میں یہ باتیں اس لیے جانتا ہوں کہ میرے والد بڑے سینئر بیوروکریٹس تھے اور بھٹو کے بڑے قریبی دوست تھے. بھٹو اور میرے والد صاحب کلاس فیلو تھے آکسفورڈ یونیورسٹی میں. آپ جان سکتے ہیں کہ کتنا قریبی تعلق ہوگا. تو اس وجہ سے
کہ انہوں نے فوج پر قبضہ کر لیا، بھٹو کو انہوں نے بلیک میل کرنا شروع کر دیا جی. بھٹو کو کہنے لگے یہ نہیں کرو گے تو یہ کر دیں گے، وہ نہیں کرو گے تو وہ کر دیں گے. اور پھر انہوں نے ڈکٹیشن دینی شروع کر دی بھٹو کو. بھٹو کے اپنے الفاظ تھے، قادیانی چاہتے ہیں حکومت نام تو میرا ہو، حکومت ان کی ہو. اور حد یہ تھی کہ جو سیکرٹری فارن افیئرز تھا، نہیں پارلیمنٹری سیکرٹری اس کو کہتے ہیں، اس کا نام احمد کر کے کچھ تھا، وہ قادیانیوں نے کہا ہمارا آدمی لگاؤ. وہ قادیانی تھا بڑا کھلا، تاکہ انہیں پارلیمنٹ کے ہر راز کی خبر ملتی رہے. اب بھٹو نے ایک حد تک تو کمپرومائز کیا، لیکن بھٹو تو ایک شاہی خاندان کا آدمی تھا. اس کا باپ شاہ نواز مہاراجہ وزیر اعظم تھا، ایک مہاراجہ کا. آپ کو شاید علم نہیں اس کی اور اس کی ماں ہندو عورت تھی، وہ کوئی مسلمان عورت کی اولاد ہی نہیں تھا. اور وہ بڑے گرم خون کا آدمی تھا ذوالفقار علی بھٹو. 1973 دسمبر میں اس نے اپنے ایڈوائزرز کی میٹنگ بلوائی. اس نے کہا یہ تم دیکھ رہے ہو کیا ہو رہا ہے، اس کا حل بتاؤ. تو ایڈوائزرز نے بھٹو کو مشورہ دیا، یہ وہ باتیں ہیں جو اخباروں میں نہیں چھپتی ہیں. مجھے اس لیے پتا ہے کہ ہمارے خاندان کے لوگ، میرے والد صاحب وہاں موجود تھے ان میٹنگز میں. تو وہاں ایڈوائزرز نے یہ مشورہ دیا کہ آپ ایسا کرو، قادیانیوں کو کم کر دو اگر ہٹانا نہیں ہے. جنوری 1974 میں مرزا ناصر نے بھٹو کو دھمکی لگائی. اس نے کہا کہ میں فلاں فلاں سیکرٹری کی اپوائنٹمنٹ چاہتا ہوں، اور فلاں فلاں جو ہے نا فارن سروس میں میرے لوگ لگاؤ. اور بھٹو نے اس لیے یہ جھگڑا شروع ہوا کہ بھٹو کے ظفر چودھری نے سینئر افسر جو تھے ایئر فورس کے، ان کو ریٹائر کر کے یا نکال کر اوپر کے 16 افسر جو تھے ایئر فورس میں سب قادیانی لگا دیے. ان میں ایک بنگالی بھی شامل تھا، ایم عالم، جو نکالا گیا. اب بھٹو بڑا پریشان ہو گیا. اس نے چیف آف دی سٹاف سے کہا یہ تم کیا، اور آپ کو حیرانی ہوگی چیف آف سٹاف بھی قادیانی تھا. اس نے بھٹو سے کہا اپنی اوقات میں رہو، یہ جو ہو رہا ہے ایسے ہی ہوگا، تم نے کیے لگائے ہیں. بھٹو نے اپریل میں اپنے ایڈوائزرز کے مشورے پر، جو مسلمان تھے جن میں بہت سارے، ایک میٹنگ بلائی جس میں اس نے ہر قادیانی جو تھا یا جس پر قادیانی ہونے کا شک تھا اس کو نہیں بلایا. اس نے صرف مسلمانوں کو بلایا، کیونکہ اسے ایڈوائز کیا گیا تھا قادیانی کو نہ بلانا، نہیں تو تمہارا کچھ پلان نہیں کام کرنے والا. اس میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ قادیانیوں کے قبضے سے مسلح افواج کو چھڑایا جائے. 27 اپریل 1974 کو بھٹو نے ایک ڈاکومنٹ پر سائن کیا جس کی روح سے 48 قادیانی سینئر ملٹری، ایئر فورس اور نیول آفیسرز کا کورٹ مارشل اس نے حکم دے دیا. اور یہ بات پبلک ہوتے ہی مرزا ناصر نے دنیا بھر میں اپنا ہلہ مچا دیا، کیونکہ بھٹو نے مرزا ناصر کو پتہ ہونے سے پہلے ان افسروں کو سسپینڈ کر دیا، ورنہ ماشاءاللہ لگ جاتا اس دن. اب مرزا ناصر جو ہے وہ دیکھ رہا تھا کہ میں اس کو اب چھوڑوں گا نہیں. اس نے اپنی جماعت سے کہا، دو کام کیے مرزا ناصر نے. ایک تو اس نے علل اعلان، اگر آپ اس وقت کی اخباریں نکال کر دیکھیں تو اس نے ایک اعلان کر دیا کہ میں تحریک استقلال کے ساتھ ہوں، ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے ہی نہیں ہے، یہ بڑی غداروں کی پارٹی ہے، اسلام کے خلاف ہے. یہ اس نے اعلان کیا، اسلام کے خلاف ہے، یہ مسلمانوں کو دھوکہ دیتی ہے. کون سے مسلمان؟ جو قادیانی اپنے آپ کو کہتے ہیں. تو بھٹو نے اور ٹائٹ کر دیا، اس نے ٹکا خان کو اتار دیا. اس نے 5 کور کمانڈروں میں سے 4 کو تبدیل کر دیا، سب کو گھر بھیج دیا اس نے، ورنہ بھٹو مارا جاتا اسی دن. اس کو دیکھ کے مرزا ناصر نے ایک حکم جاری کیا کہ ایک ایسا حادثہ کرو کہ ملک بھر میں ہنگامہ ہو جائے اور اس کی بیک گراؤنڈ میں ہم مارشل لا لگا دیں. اس نے جو بھی بچے کھچے سینئر افسر تھے، بچے کھچے تو نہیں تھے، کافی تھے،
کیونکہ یہ مردیوں کا طریقہ واردات ہے پاکستان میں. اس نے ان سے کی بات چیت ظفر اللہ چودھری کے ذریعے غیر ملکیوں سے کہا کہ تم ہمارا ساتھ دو گے نا، ہم ایک انقلاب لانا چاہ رہے ہیں پاکستان. تو اس کا بھٹو کو پتہ چل گیا. اب مرزا ناصر نے اپنی عمومی والے جو ان کا محکمہ جاسوسی ہے ان کو کہا بھی ایسا پلان بتاؤ. تو عمومی نے ان کو خبر دی مئی میں کہ بھئی 200 کے قریب سٹوڈنٹس آ رہے ہیں، پاکستان کے نستر میڈیکل کالج کے ہیں، کہو تو پھینٹی لگا دیں، ملک بھر میں ہنگامہ ہو جائے گا. کہ قادیانیوں نے پھینٹی لگا دی. تو مرزا ناصر نے پوچھا بھئی کیسے؟ انہوں نے کہا جی یہ چناب ایکسپریس آ رہی ہے، آپ دیکھیں ٹرین کا نام ہے چناب ایکسپریس، اور چناب نگر تو ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، وہاں نہیں رکتی تھی سوائے دسمبر کے آخری ہفتے کے. 2 ہفتے کے لیے چناب ایکسپریس رکتی تھی کیونکہ ان دنوں ان کا جلسہ سالانہ ہوتا تھا. جناب انہوں نے 29 مئی 1974 کو چناب ایکسپریس روکی. اس وقت ربوہ اسٹیشن کہلاتا تھا. کانٹے والے نے سگنل بند کر دیا. انہوں نے سٹوڈنٹس کو اتارا اور خوب پینٹی لگائی. 170 سٹوڈنٹس تھے اور پھر چلے گئے. جا کے انہوں نے کہا مرزا ناصر سے کہ جی ہم نے تو وہ پینٹی لگائی ہے کہ آپ سمجھو کام ہو گیا. اس نے کہا بھی کسی کی زبان کاٹی، سر توڑا، ہاتھ پاؤں توڑے، مارا جان سے؟ اس نے کہا نہیں جی ایسا تو پاکستانی ہمیں مار دیں گے. اس نے کہا کہ گاڑی کو واپسی پر روکو. انہوں نے گاڑی کے ڈبے الگ کر لیے واپسی پر، زبانیں کاٹی، ہاتھ پاؤں توڑے، خون سے پلیٹ فارم سرخ ہو گیا. مرزا ناصر یہ قادیانی جماعت اپنوں کی قربانی دیتی ہے، اس کے نتیجے میں بہت سارے قادیانیوں کی گردن اتار دی پاکستان. وہ انہیں منظور ہے. انہوں نے ریسنٹلی لاہور میں اپنے 70 آدمی قتل کروائے اپنے لوگوں سے تاکہ ہم مظلوم مشہور ہو جائیں. یہ قادیانیت ہے جی. اور اس کے نتیجے میں آپ کو پتا ہے پھر ہنگامہ ہو گیا پاکستان میں. تحریک ختم نبوت والے آ گئے پھر سامنے. اب ان کی بدقسمتی کیونکہ یہ تھک ہیڈ بہت ہیں. ظفر اللہ چودھری نے منع کیا تھا مرزا ناصر کو. اس نے فون کیا، وہ ہیگ کا پریزیڈنٹ تھا. اس نے پاکستان میں بھٹو کے ایڈوائزرز کو فون کیا جن میں میرے والد صاحب بھی شامل تھے. اس نے فون کر کے کہا کہ جناب آپ جو ہے نا اس معاملے کو کسی طرح رفع دفع کروائیں. وہ اس لیے فون کرتا تھا کہ بھٹو جو ہے وہ قادیانیوں کے خلاف ہو چکا تھا پچھلے 8 مہینے سے. وہ ان کا دشمن نمبر 1 بنا ہوا تھا اس وقت، کیونکہ اس کی حکومت میں یہ انگلی دے رہے تھے بہت زبردست اور پاکستان کو سراؤنڈ کر رہے تھے. تو آپ کو یہ بیک گراؤنڈ اس ڈاکومنٹ میں ملے گی. مجھے نہ الزام دینا، یہ پاکستان کا آفیشیل ڈاکومنٹ ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے. اس کو ہم نے خاص طور پر انٹرنیٹ پر ڈالا ہوا ہے. تو آپ دیکھیں اس صورتحال میں آپ مجھے بتائیں کیا بھٹو قادیانیت کا دوست تھا؟ وہ تو پولیٹیکلی تحریک استقلال جو اصغر خان قادیانی تھا اس کی تحریک استقلال تھی. لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ اصغر خان بھی قادیانی تھا. جنرل ضیاء کو تو مرد مجاہد کہتے ہیں پاکستان والے. لیکن یہ ایک ایسا زہر ہے جو چھپ کے وار کرتا ہے اور اپنوں کی لاشیں گراتا ہے. مرزا ناصر نے اپنے سینکڑوں بندے مروا دیے اس دن، کیونکہ مرزا ناصر کو بتایا گیا تھا کہ یہ مسلمانوں کا ملک ہے، کافروں کی حکومت ہے، کچھ فرق نہیں پڑتا. لیکن پھر بھٹو نے، اس کے باوجود بھٹو نہیں مانتا تھا. جب یہ واقعہ ہوا تحریک ختم نبوت والے آگے تو بھٹو کہتا تھا جی یہ تو صوبائی حکومت کا معاملہ ہے. پھر اس نے ایک جج تھا ہائی کورٹ کا، اس کو مقرر کیا کہ چلو تم اس کی تحقیق کرو. اور پھر جو صوبائی اسمبلی تھی، پروونشل اسمبلی آف پنجاب، اس کے وزیر اعلیٰ کو اس نے کہا، یہی تھا جو ابھی نہیں
تھا, یہ ان دنوں یہی اس کا وزیر اعلیٰ تھا, مجھے اس کا نام نہیں یاد, پرویز جو نام کا آدمی ہے, یا اس کے پارٹی میں سے تھا. تو اس نے کہا کہ بھئی تم تحقیق کرو. اب پاکستان کا قانون کہتا ہے چونکہ اس صوبے میں یہ حادثہ ہوا ہے, اس کے صوبائی حکومت ریزالو کرے گی, تحقیق کرے گی. تحریک ختم نبوت والے کہتے تھے نہیں, اس کی تحقیق مرکزی حکومت کرے گی. آخر یہ جھگڑا بہت بڑھ گیا اور بھٹو کو بتایا گیا کہ دیکھو مرزائی بھی تیرے دشمن ہے اور تو مسلمانوں سے دشمنی لے تو کہیں کا نہیں رہے گا. اور یہ بات کرنے والے پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں علماء کا گروہ تھا جس کی ریپریزنٹیشن مفتی محمود صاحب کر رہے تھے. مفتی محمود نے جون کے آخر میں ملاقات کی بھٹو سے, اس کے ایڈوائزرز کے ساتھ اور دوسرے علماء کے ساتھ. بھٹو کو اس کے ایڈوائزرز نے اور علماء نے کہا کہ دیکھ بھائی, اگر تو سائن نہیں کرے گا تو ہم تجھے اتار دیں گے, 2 دن ہیں تیرے پاس. سائن کیا کرنا تھا؟ سیکشن 40 پاکستان کے آئین کا سیکشن 40 کہتا ہے کہ مرکزی حکومت صرف اسی وقت انویسٹیگیٹ کر سکتی ہے جب ایک خاص صورتحال ہو, اور جس قانون کو مجھے 40 یا 41 ہے اس سیکشن کا نام, یہ آپ چیک کر لیں, اس ڈاکومنٹ میں لکھا ہے. اگلے دن اسمبلی کا اجلاس ہوا, انہوں نے اس سیکشن کو سسپینڈ کر دیا. اور اس میٹنگ میں ایک اور طے ہوا تھا کہ فیصلہ کون کرے گا مرزائیوں کے بارے میں. ایک اسپیشل کمیٹی بنائی گئی جس میں صرف علماء اسلام تھے, مولانا مفتی محمود, مولانا ہزاروی, مولانا شاہ احمد نورانی, مولانا تقی عثمانی, دنیا کے جید علماء پاک اسلام شامل تھے. مرزائی کہتا ہے کہ سیاسی فیصلہ ہے, یہ فیصلہ مذہب کی بنیاد پر دیا گیا کہ وہ مسلمان ہیں کہ نہیں. یہ ہے بیک گراؤنڈ. اور بھٹو پھر مان گیا. آپ مجھے بتائیں کہ اب آپ کو پتہ لگا کہ بھٹو کیوں مانا؟ جی ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ. مجھے تو آپ کے ایک ایک حرف پہ یقین ہوتا ہے ذاتی طور پہ, کیونکہ لوگ سن رہے ہوتے ہیں تو بہت سارے قادیانی بھی نیچے بیٹھتے ہیں, تو وہ پھر ایک سوال آ سکتا ہے کہ ایک ٹائم میں بندہ ایک اتنے حق میں تھا, پھر وہ مخالف ہو گیا تو اس کی کچھ وجوہات ہوں گی. تو میں نے اس نقطہ نظر سے یہ سوال پوچھا تھا کہ تاکہ بہت سارے لوگوں کو یہ بات واضح. ہاں جی, میں بتاتا ہوں وہ اتنی ناقابل یقین عام پبلک کے لیے بات ہے, اسی لیے میں اس کا ڈاکومنٹ دکھاتا ہوں. جی 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 تھینک یو کہ آپ یہ ڈاکومنٹ میں ایک ایک بات جو میں نے کی ہے اس میں درج ہے, آپ اس کو پڑھیں اور مجھے الزام نہ دیں کہ میں کوئی کہانی سناتا ہوں. میں ایسا نہیں کرتا. پاکستان کی سب سے بڑا دشمن قادیانی ہے. پاکستان میں قادیانی مظلوم نہیں ہے, اور جن قادیانیوں پر ظلم کیا گیا, جنہیں مارا گیا, اس کے مارنے والے اور ظلم کرنے والے قادیانی کی عادت ہے. ورنہ پاکستان کی حکومت اور پاکستان کے لوگ ان کے اتنے پاکستان کی حکومت ان کی اتنی ہم نوا ہے, لوگ تو شاید نہ ہوں, کہ جناب یہ پاکستانیوں کو مروا دیتے ہیں لیکن قادیانی کو کچھ نہیں ہوتا. اگر ایسی بات ہوتی تو میں آپ کو بتاؤں, مجھے کوئی قادیانی آ کے اس بات کا جواب دے تم نے پاکستان کو ایسا کمزور سمجھا ہوا ہے, 1.5 گھنٹے کی مار ہے تمہارا چناب نگر, 1.5 گھنٹے میں ایک بریگیڈیئر اس کو صفحہ ہستی سے مٹا سکتا ہے. انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب بہت اچھی باتیں بتا رہے ہیں. میں نے تو یہ کبھی باتیں سنی نہیں تھی. میرے لیے تو لائک شاکنگ ایک سچویشن ہو رہی ہے کہ اتنا کچھ یہ جو ہو رہا ہے پاکستان میں اتنے سالوں سے یہ اندر سے کھا رہے ہیں پاکستان کو. بالکل یہی ایک گروہ, اس کا نام قادیانی ہے. بالکل یہی ہے. بالکل یہی.
آپ آج تجربہ کر کے دیکھ لیں، لیکن کیسے ہوگا؟ قادیانیوں کی ہولڈ ہے، زرداری بیٹھا ہوا ہے، شہباز شریف بیٹھا ہوا ہے، وہ تو پاکستان کو کنگال کر کے جائیں گے۔ لیکن اگر کوئی پاکستان کے حق میں حکومت ہو، پہلی بات تو وہ آتی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے بڑے بیوروکریٹس اپنے بٹھائے ہوئے ہیں اوپر، اور الیکشن میں دھاندلی ہوتی ہے جی۔ ایسی دھاندلی کرنے والے فوج کے وہ لوگ جو ان کے ہم نوا ہیں یا قادیانی ہیں وہ کرواتے ہیں۔ پاکستان میں آپ فیئر الیکشن کروائیں، اور علماء کو انہوں نے اتنا بدنام کر رہا ہے۔ دلوجی مولوی مفتی محمود تو پاکستان کی تخلیق کے خلاف تھا، یہ پروپیگنڈا تو اتنا سنائی پڑتا ہے، آدمی کہتا ہے کہ واقعی جی مفتی محمود صاحب تو بڑے ظالم تھا، کافر تو مفتی محمود ہے۔ جب پاکستان بن رہا تھا تو قادیانیوں نے سازش کر کے مسلم لیگ سے تمام مسلمانوں کو نکلوایا قیادت میں سے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مفتی صاحب نے بیان دیے کہ ہمیں نکال دیا مسلم لیگ سے، اور جب ان کی ہولڈ بننے لگی تھی مسلمانوں کی تو جناح صاحب تشریف لے گئے لندن کہ میں نہیں رہتا یہاں پر، کیونکہ وہ قادیانیوں کے یارغار تھے۔ آپ کو مطلب کتنی گولی دی ہوئی ہے پاکستانیوں کو۔ محمد علی جناح صاحب، ظفر اللہ چودھری اور دو چار اور قادیانی، یہ تو آگے آگے ہو گئے، انہوں نے مسلم لیگ پر قبضہ کر لیا۔ اور آگے یہ فگر رکھتے ہیں جو قادیانی، اوورٹ قادیانی جسے کہتے ہیں، پکا قادیانی نہ، انہوں نے جناح صاحب پکے ملحد تھے۔ اب میں دیکھوں کوئی پاکستانی مجھے کچھ نہ کہے، میرا کوئی نہیں ہے ان کے خلاف، لیکن حقیقت آپ بدل نہیں سکتے۔ جناح صاحب وہ شخص ہیں جنہیں نماز پڑھنی نہیں آتی تھی۔ قادیانیوں کو ایسے ہی شخص چاہیے تھا، ملحد ہو، اور پھر انہیں پتا تھا کہ برطانوی برٹش گورنمنٹ ان کے ساتھ ہے، ان کو سپورٹ کرتی ہے مسلمانوں کے مقابلے میں۔ تو آپ دیکھ لیں پاکستان کی تقسیم ہوئی، 13 اگست کو اعلان ہوا گرداسپور پاکستان میں شامل ہو رہا ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے کوئی قادیانی نہیں بدل سکتا۔ لیکن مرزا محمود بھاگا بھاگا دلی گیا، کانگریس والوں کے پاس ڈیل کی اس نے کانگریس کے ساتھ، اپنا ووٹ الگ کر لیا، پھر بھی یہ گرداسپور پاکستان میں آ رہا تھا۔ اب دیکھیں فیصلہ یہ تھا کہ ضلع کی سطح پر ہونا ہے۔ ظفر اللہ چودھری مرتد غدار اعظم نے شکر گڑھ کی تحصیل کو الگ کیا، اور وہ مسلمان میجورٹی تھی۔ جو ہی شکر گڑھ کی تحصیل نکلی گرداسپور سے، گرداسپور انڈیا کے حق میں ہو گیا 0.1% کے ساتھ۔ پاکستان کی آزادی 14 اگست کا فیصلہ، ہندوستان 15 اگست کا فیصلہ، ہوشیارپور 17 اگست کا فیصلہ۔ غداری کے ایک ایسی داستان ہے قادیانیت جس کا حساب کوئی نہیں ہے۔ آپ تو مذہب کی بنیاد پر ان سے بات کرتے ہیں، ہم تو ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ ایسا کیوں کیا، تمہیں کیسے ایسی ہمت ہوئی کرنے کی؟ انہوں نے تخلیق پاکستان تو بننا ہی تھا، چاہے جناح ہوتا یا کوئی اور ملحد ہوتا، کوئی بھی ہوتا، پاکستان کی تخلیق کو کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ یہ ایک پولیٹیکل فیصلہ تھا۔ برٹش انڈیا گورنمنٹ چھوڑ کے جا رہی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ ایک متحدہ گورنمنٹ ہو، ایک متحدہ بر صغیر چھوڑ کر جائے، جو ان کے لیے کسی طرح بینیفٹ میں نہیں تھا۔ اور جب انہیں پتہ لگا کہ گرداسپور کو ادھر ادھر کر دینے سے کشمیر کا مسئلہ کھڑا ہوگا، آپ کو پتہ ہے کشمیر میں انڈیا کا ایک سپاہی نہیں داخل ہو سکتا تھا بغیر گرداسپور کے۔ گرداسپور کوریڈور ہے کشمیر کا۔ کشمیر کا مسئلہ مرزائی نے کھڑا کیا، کیونکہ کانگریس سے ڈیل اس کی یہ تھی کہ تو مسئلہ کھڑا کر دے، گرداسپور ہمیں دے، کشمیر تو اپنی فرقان فورس سے قبضہ کر لینا۔ اس کا ثبوت ہمیں وہ چھم جوڑیاں کی طرف جو ان کے مرزائی جرنیل گئے الٹی ڈائریکشن میں، پھر انڈیا نے وہاں انکار کر دیا کہ ہم تو نہیں دینے والے۔ اب یہ مرزائی کے منہ پر تماچا تھا انڈیا کا، جس کو یہ دے کے گرداسپور آیا تھا۔ آپ سوچتے ہیں پھر ان کو ملا کیوں نہیں؟ کیوں ہندو اس کو کیوں دے گا؟ اور ہندو نے ایسا سبق حاصل کیا ہے کہ اس نے کبھی مرزائیت کو انڈیا میں اٹھنے نہیں دیا۔ آپ دیکھ لیں قادیان میں 8% سے کم آبادی ہے، وہ شہر، وہ قصبہ چھوٹا سا جہاں پر مرزا مرتد آیا اور اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا بکواس کرتا تھا یہ شخص، اس میں جس دن پاکستان بنا ان کے پاس 70% تھا قادیان، آج ان کے پاس 8% ہے۔
इनको इंडिया की हुकूमत अपने गंदे मुर्दे उधर दफन नहीं करने देती। इस कदर खिलाफ है इंडिया की। आपने कभी और किया नहीं है इन हकीकतों पर? ये इनका अभी जलसा सालाना हुआ, कहते हैं हम 9 करोड़ हैं इंडिया में। इतने झूठे हैं। इनके इंडिया के जलसा सालाना पर, जिसे मिर्जा मुर्तद कहता था कि यहां तो हज का सवाब मिलता है, और वो लतीफ मुर्तद जो था जिसको संसार किया कबल ने, उसको उसने कहा तू जलसा अटेंड कर जा, तेरा हज हो गया। वहां पर टोटल इनके मुताबिक 1600 आदमी थे, असल में 718 आदमी आए इनके जलसे में। इनके मुताबिक 1600। उस गुरदासपुर के जिले की हुकूमत के मुताबिक सिर्फ 749 या 50 आदमी शायद थे वहां पर। आप मुझे बताएं, 9 करोड़ का दावा है इंडिया में। सेंसस कहता है 29,000, और वो जगह जहां का जलसा जिल्ली बरूजी हज है इनका 750, और इनके मुताबिक 1600। आप मुझे बताएं, सैयद तो एक फ्रॉड है चंद लोगों का। इनको कहीं और भेजें पाकिस्तान से, खास तौर पर फौज में से निकाल दो मर्दइयों को। मेरा मशवरा है पाकिस्तानियों को, फौज में से इस्लाम कहता है कादियानी को सिपाही भी भर्ती नहीं करना चाहिए। सिपाही से लेकर जर्नैल तक सबको निकाल दो। इतने ज्यादा नहीं है, लेकिन बड़ी की पोस्ट पर है वहां ये। सर उनके हेड ही कादियानी होंगे तो फौज से कैसे कादियानियों को निकालेंगे? तो जो गवर्नमेंट भी वही है। हाँ, आपके आवाज आ रही है ये कि कुछ हो गया? आ रही आवाज। डॉक्टर आवाज आ रही है। मुझे फोटो भी मार रहे होंगे ना, सुन सुन के जल रहे होंगे, सारे पोल खुल रहे होंगे। हाँ जी, आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। हेलो जी आवाज आ रही है। आ रही है डॉक्टर? मेरी आवाज आ रही है सबको? जी आ रही है। इनको नहीं आ रही। आवाज आ रही है आपको मेरी? जी डॉक्टर साहब आ रही है। अच्छा, मुझे नहीं थी आ रही, मैंने कहा पता नहीं क्या मसला हो गया। नहीं आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है। हाँ जी, अब आप बात करें, मैंने तो बहुत सारी बातें कर दी। आपकी बातें सुनकर हम इतने हैरान परेशान हो रहे हैं डॉक्टर साहब। कितने पोल खोले हैं आज आपने इनके। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बाकी सबको भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करता चाहूँगा। ये नीचे एक भाई पूछ रहे थे कि ये काम, मैंने कहा भाई पाकिस्तान में ये हर जगह पे हैं, स्पेशली विलेजेस में। और अभी रिसेंटली एक स्टोरी का पता चला कि जो इनके खिलाफ डॉक्टर साहब को मैंने आज से 1.5 साल पहले भी बताया था। डॉक्टर साहब ये मेरी नई आईडी है, मैंने आपको फॉलो किया, मुझे ये इन्होंने रिपोर्टें मार के बंद करवाई है। तो डॉक्टर साहब को मैंने काफ़ी अर्सा पहले बताया शायद भाई कभी, कि इन्होंने इश्तिहारी जो उनसे है ना पाकिस्तान में गाँव के अंदर इस तरह के बंदे रखे होते हैं जो इनके खिलाफ बोलता है, चाहे वो मौलवी हो कोई हो, कुछ अरसे के बाद टाइम गुजरने के बाद ये उस बंदे को मरवा भी देते हैं। हाँ ऐसा करते हैं ये बहुत, बिल्कुल ये यहाँ मुझे इसका पक्का पता है। मैं अभी नाम ले सकता हूँ उन इश्तिहारियों के जो इन्होंने रखे हुए थे, जो अभी रिसेंटली कत्ल भी हुए हैं। अब्दुल्ला ये अपने नाम की शर्म करो, क्या बातें लिख रहे हैं नीचे। डॉक्टर साहब मेरा तो ना 3 दिन हो गए हैं, मैं इनकी हर ब्रॉड पे जाके एक बात ही पूछता हूँ। मैं कहता हूँ यार मिर्जे ने तो एक अंजुमन बनाए थे, उसने तो खलीफा बनाया नहीं था। पहले ये खलीफा वाला अपना अकीदा तो साबित करो। तो डॉक्टर साहब आगे से भाग जाते हैं। मैं खाली खजान का वो लेके जाता हूँ, वाला आगे से भाग जाते हैं। हाँ हाँ, वो पूछे इनसे, मतलब मिर्जे को एक डमी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ये जो असल मुजरिम ग्रोह है ना, ये खलीफा ग्रोह है।
یہ تو مرزے کے اپنی وصیت جو 27 اکتوبر 1907 کو اس کی آخری وصیت، اس کی خلاف ورزی ہے یہ خلیفہ جو منا پھرتا ہے۔ آپ قادیانیوں سے جا کے پوچھیں بھائی یہ کس کو مانتے؟ مجھے دیکھیں اتنے بڑے مجرم ہیں قادیانی، مرزا قادیانی کی ہر بات جھٹلاتے ہیں یہ۔ وہ کہتا ہے میں 1841 میں 40 میں پیدا ہوا، کہتے ہیں نہیں جی تو نے 1835 میں پیدا ہونا ہے۔ وہ کہتا ہے جب میں پیدا ہوا تو 1857 میں میری عمر 16 یا 17 برس تھی، اور میں سکھوں کے آخری دور 1839 یا 40 میں سن عیسوی لکھ کے کہتا ہے میں پیدا ہوا۔ مرزائی کہتے ہیں نہیں جی تو 1835 میں پیدا ہوا، کس طرح؟ کہتا ہے جی مرزا کہا کرتا تھا میں پیدا ہوا پھاگن کا مہینہ 14ویں کا چاند جمعے کا دن، کہتا ہے اس وجہ سے میں نے جنتری سے حساب لگایا یہ تو خبیث کا بچہ 1835 میں پیدا ہوا، اس کو خود بھی نہیں پتا۔ یہ حالت ہے مرزائیوں کی۔ اور ڈاکٹر صاحب وہ آپ کو پتہ ہے ایک دفعہ ریشما سے کسی نے پوچھا تھا کہ تمہارا یہ بیٹا کب پیدا ہوا، اس کا بیٹا بیمار ہو گیا، ڈاکٹر کے پاس چلا گیا نا کو لے کے، اس نے کہا جب دوانے آئے سن تو ادو میں پیدا ہویا سی جد دوانے لگے سن دوانے دی فصل تیار سی ادو پیدا ہویا سی۔ اچھا ہاں یہ ریشما سے پوچھا تھا تو اس نے کہا جی جدو خربوجے سن وہ تو خربوجیاں چ پیدا ہویا سی۔ وہ ریشما گانے والی جو تھی، ہاں جی وہ گانے والی بڈھی ہے، ہاں اس نے بھی یہ بتایا تھا تو اس نے بھی کہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب یہ بھی کوئی ایندہ ہی صاحب جے کدا مرزے دا نہیں مطلب علامہ تے بہت بنتا ہے نا کہ 84 کتابیں، ویسے نبی کتابیں تو لکھتے نہیں ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ایک نواں اعلان ہویا ہے۔ اچھا ہاں جی یہ نواں اعلان یہ ہویا ہے کہ مرزے دیاں کوئی 6 ہور کتاباں نکل آئیاں نے۔ ہاں جی اے پرسو نادر جڑا اسائلم سیکر کینیڈا دے اندر بیٹھا ہے انہیں کہا ہے کہ ہاں جی موتر والی شلوار دیاں 83 کتاباں یا 86 کتاباں نے اور 6 کتاباں ہور نکل آئیاں نے، وہ بڑی جلدی پبلش کر دیتی جان گیا 6 کتاباں۔ نہیں وہ نہیں گھڑتے رہتے ہیں نا کتابیں، انہوں نے تو 6 کتابیں کیسے بنائی ہیں، میں نے بھی 1-2 دیکھی ہیں، ان میں سے ایک کا نام ہے تفسیر قرآن بائی مرزا غلام قادیانی۔ بھئی مرزے مرتد نے ساری زندگی کوئی تفسیر قرآن نہیں لکھی، اب یہ بات جان لیں، کہاں سے انہوں نے بنائی ہے کوئی پتہ نہیں۔ اسی طرح تذکرہ نام کی کتاب تو مرزے نے لکھی ہی نہیں ہے، ویسے بھی وہ اس کے شیطانی خزائن کا حصہ بھی نہیں ہے، وہ تو توہین قرآن اور توہین رسالت ہے وہ کتاب۔ مرنے کے بعد لکھی ہوں گی باقی 6 نیو کتابیں جو آئی۔ ہاں مرنے کے تذکرہ بھی مرنے کے بعد لکھا ہے، آپ کو نہیں پتا؟ یہ جو اس کے الہام بتاتے ہیں یہ سب کارنامہ، یہ جو ہے نا اس کے وصیت کی خلاف ورزی میں خلیفے بنے پھرتے ہیں، یہ سب ان کا کارنامہ ہے۔ یہ کلٹ چلاتے ہیں نا، مجرمانہ کلٹ۔ لیکن قادیانیت بہت تیزی سے ختم ہو رہی ہے، میں آپ کو بتاؤں۔ آج تو دن بھی بڑا اچھا شروع ہوا، 31 آدمیوں نے، جن میں چناب نگر کی فیملی ہے بیسیکلی جس نے اسلام قبول کیا، میرے اندازے کے مطابق چناب نگر کے آدھے لوگ مسلمان ہیں اس وقت۔ جی بالکل، لوگ بتاتے نہیں ہیں ان کی آئی تھنک یہ ان کو جو ہے نا نقصان پہنچائیں یا کوئی اس طرح کی ان کے ساتھ کریں، جیسے اکثر سسٹرز آتی ہیں یا بھائی آتے ہیں بتاتے ہیں کہ ہم جب مسلمان ہوئے ہم دوبارہ واپس آئے تو یہ لوگ ان کے ساتھ کیا کیا ہاں کھلے عام کرتے ہیں۔ ہاں جی تو آپ کے ساتھ کچھ ہو نا چناب نگر میں تو وہاں کے ایس ایچ او رپورٹ نہیں لکھتا۔ ایک دفعہ تو میں جا رہا تھا وہاں سے، ہمارے سرگودا کے بیس کمانڈر تھے ہمارے جاننے والوں میں، تو ہم ان کے پاس جا رہے تھے تو راستے میرے ساتھ ڈی آئی جی پنجاب تھا، میرے ساتھ سفر کر رہا ہے اسی کار میں، بلکہ کار بھی اسی کی تھی۔ تو میں نے اس کو راستے میں کہا کہ یار یہ چناب نگر والے جو ایس ایچ او ہے یہ مسلمانوں کی شکایت لکھتا نہیں، مرزائیوں کی لکھ لیتا ہے۔ تو ہم اس وقت چناب کا بل پار کر رہے تھے، کہتا ہے چل پوچھ لینے ہیں چل کے۔ تو اس نے کار رکوائی تھانے کے باہر، تو وہ دوڑے سارے لوگ آئے، اس نے کہا بلاؤ ایس ایچ او کو۔ تو پولیس کی کار تھی، ظاہر ہے اس کی سرکاری کار تھی، تو وہ آیا جناب، تو اس نے میرے سامنے اسے کہا کہ بھائی یہ پوچھتے ہیں کہ تم مسلمانوں کی ایف آئی آر کیوں نہیں درج کرتے؟ نہیں جی مجھے اس کے لفظ آج تک نہیں بھولے۔ کہتا ہے جی میں سر کیا کروں،
हम लिख भी लें तो ऊपर से हुक्म आ जाता है निकाल दो, सफ़ा फाड़ दो, जला दो। तो मैंने डीआईजी की तरफ देखा, मैंने कहा तो ऊपर तो आप ही हैं ना। तो डीआईजी ने बड़ी मजलूमियत से कहा कि एसएचओ की तरफ देख के मेरे वालों हुक्म आंदा है तेनू। तो डीआईजी कहता नहीं सर, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੋਂ ਹੁਕਮ ਆਂਦਾ। अब आप अपना अपना